بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین، آج پاکستان کے معروف شہر مری اور اس موسم سرما کی پہلی بارش اور اس سال 2022 کا یہ پہلا المناک حادثہ میرے اور آپ کے کانوں سے جب یہ خبر ٹکرائی ہے تو یقیناً ہم سب اپنی جگہ دم بخود رہ گئے کہ اس سال کوئی خوشخبری سننے کو ملتی، کوئی اچھی خبر سننے کو ملتی، لیکن جہاں پہ کئی ماہ سے وطن عزیز میں بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے باران رحمت کی امید تھی اور سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی التجاؤں، دعاؤں اور تمناؤں کے بعد رب کریم نے یہ کرم فرمایا اور آسمانوں سے رم جھم کی یہ برسات شروع ہوئی اور یہ اس موسم سرما کی دسمبر خالی جانے کے بعد جنوری کے مہینے میں یہ پہلی بارش تھی اور 2022 کے آغاز میں یہ پہلی بارش تھی جس بارش سے لطف اندوز ہونے کے لیے، اور اس موسم کی یہ پہلی برف باری تھی جس سے لطف اندوز ہونے کے لیے وطن عزیز کا ہر چھوٹا بڑا شخص، ہر امیر غریب شخص، ہر مرد عورت بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ سامعین، پھر یہ ہوا کہ اس ترسا دینے والی بارش اور انتہائی شدت کے ساتھ انتظار کروانے والی یہ برف باری نے ہماری ایک نہیں، دو نہیں، کئی جانوں کو نگل لیا، اور آج ہم اس المناک حادثے پہ دم بخود ہیں کہ جو بچے اپنے گھر سے خود تیار ہوئے، ان کی ماں نے انہیں تیار کیا، ان کے باپ نے ان کو سنبھالا، ان کو اٹھایا، اپنے کندھے سے لگایا، اپنی گود میں بٹھایا، خود اپنی گاڑی تیار کی اور اپنے معصوم نونہالوں کو اپنی گاڑی میں اپنے ساتھ بٹھایا اور خود تیار کیا۔ کوئی تلہ گنگ سے نکلا تو کوئی مردان سے آیا اور کوئی پاکستان کے کسی شہر، کسی علاقے، کسی صوبے سے آیا، مری کی ان سنگلاخ وادیوں میں اور ان برف پوش پہاڑوں میں وہ یہ دیکھنے کے لیے آئے کہ یہاں پہ برف کا نظارہ کیا ہے، سنو کا نظارہ کیا ہے، آسمان سے اترتی ہوئی برف کیسی ہے اور یہ موسلادھار بارش کیسی ہے۔ سامعین، اس سے ایک دن پہلے کی ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ بے شمار لوگ مری کے مال روڈ پہ وہ اترتی ہوئی برف باری میں وہ خوشی کے ساتھ رقص کر رہے ہیں اور وہ خوش ہیں۔ انہیں کیا خبر تھی کہ یہ آسمان سے اترنے والی برف باری اور یہ لوگوں کے چہروں پہ ہنسی بکھیرنے والی یہ خوبصورت قسم کی سنو اگلے چند گھنٹوں میں یہ موت کا پیغام بننے والی ہے۔ یہ ہر کان کو موت کی صدا سنائے گی، یہ ہر دل کو موت کی آہٹ کے ساتھ دھڑکا کے رکھ دے گی، یہ ہر ماتھے پر بل ڈال دے گی، یہ ہر پیشانی کو پریشان کر کے رکھ دے گی۔ یہ کس کو خبر تھی کہ یہ ہونے والی بارش، یہ ہونے والی برف باری یہ کسی کے لیے زندگی کی آخری برف باری ہے؟ وہ اپنے گھر سے نکلے تھے مری کے سفر کے لیے، انہیں کیا خبر تھی کہ یہ سفر ان کے لیے زندگی کا آخری سفر ہوگا؟ وہ مری گئے تھے لیکن وہ تو مر ہی گئے بھائی۔ یہ کیا ہوا؟ ایسا المناک واقعہ۔ سب سے پہلے تو اس موقع پر پوری قوم سے انتہائی رنجیدہ دل کے ساتھ ان کے اس غم میں، اس دکھ میں، اس پریشانی میں اور اس تکلیف میں ہم سب ان تمام دنیا سے جانے والے لوگوں کے جو اہل خانہ ہیں ان کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ اس غم اور دکھ کی گھڑی میں ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، لیکن سامعین محترم، جن کے سروں سے ان کا تاج اتر گیا، جن کے سروں سے سائبان اتر گئے،
جن کے سروں سے آسمان اتر گئے، جن کے اپنے نونہال ان سے بچھڑ گئے، وہ خوبصورت نوجوان جو اس سے کچھ دیر پہلے اپنی سیلفی بھیجتے ہیں، ہنستے مسکراتے ہیں، اور اگلے ہی چند گھنٹوں میں وہ سب لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ ایسے نوجوان، ایسے بچے، ایسے خواتین، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہمارے وہ بھائی، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ان کو حقدار بنائے، اور جنت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ان کو نصیب فرمائے۔ سامعین، ایسے موقع پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا ہدایات فرمائیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے کہ آپ ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اور تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو حادثات سے محفوظ رکھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث یہ موجود ہیں کہ حضرت انس فرماتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی حادثے کی، جب بھی کسی ناگہانی آفت کی، کسی حادثے کی خبر سنتے تو سب سے پہلے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ تو سب سے پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون ان کے لیے بھی پڑھنا، اور اس حادثے کے اوپر جو اس سے غم زدہ ہے سب کے لیے پڑھنا۔ اور اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حادثے کے بعد ایک دعا پڑھا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حی اے زندہ، قیوم اے قائم کرنے والے، اے تھامنے والے، اے سہارا دینے والے، اے قائم دائم کرنے والے، برحمتک استغیث، تیری رحمت کے ذریعے تجھ ہی سے سوال کرتے ہیں، تیری رحمت کے ذریعے تجھ ہی سے التجا کرتے ہیں، تیری رحمت کے ذریعے تجھ ہی سے دعا مانگتے ہیں۔ تو اس وقت چونکہ ابھی بھی برف باری کا اور بارشوں کا سلسلہ ہونا ہے، اور ابھی بھی ہمارے بہت سارے سیاح اور ہمارے بہت سارے لوگ مری میں اس مشکل میں ہیں، شکار ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، راستے بند ہیں، تو تمام سامعین، ہمارے سننے والے لوگ خود بھی اس کا اہتمام کریں کہ اس دعا کے ذریعے سے خود بھی دعا مانگیں، اور دوسروں کو بھی کہیں کہ ہم اللہ سے مدد مانگیں تاکہ اللہ کی مدد اترے، اور ہمارے جو بھائی بہنیں اس مشکل کی گھڑی میں وہاں پہ مشکلات کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرمائے۔ اور ہم نے یہ سنا ہے کہ بہت سارے مدارس نے، مراکز نے، مساجد نے، اور بہت سارے لوگوں نے اپنے گھروں کو کھول دیا، اپنی مسجدیں کھول دیں، اپنے مدرسے کھول دیے، اور اپنے تعلیمی ادارے کھول دیے۔ ان تمام مدارس کو انہوں نے وہاں پہ ان لوگوں کی رہائش کا انتظام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو انتہائی جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہی ہونا چاہیے، یہی ایک قوم کی مثال ہے، اسی کو ایک قوم کہا جاتا ہے۔ چوبے کانٹا جو دلی میں، تو کابل کا ہر پیر و جواں بے قرار ہو جائے، اخوت اس کو کہتے ہیں، چوبے کانٹا جو دلی میں، تو کابل کا ہر پیر و جواں بے قرار ہو جائے۔ اور بالکل ایسے ہی ہے کہ اس مشکل گھڑی میں ہم لوگ جو اپنے گھروں میں ہیں، ہم بھی اس اضطراب کی کیفیت کا شکار ہیں۔ جو لوگ وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں وہ ضرور پہنچیں، تعاون کریں جس بھی شکل میں، تاکہ اپنے تمام بھائیوں کو اور بہنوں کو اس مشکل سے نکالا جائے۔ سامعین، ایک اور گزارش یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی دعاؤں میں اس کا اہتمام فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہدم، اے اللہ مجھے محفوظ فرما ایسے حادثے سے کہ مکان کی چھت میرے اوپر گر جائے، کوئی دیوار میرے اوپر گر جائے، اے اللہ میری حفاظت فرما، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کسی اونچی جگہ سے میں گر جاؤں کسی کھائی میں، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کسی پانی غرق ہونے سے تو میری حفاظت فرما، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں پانی میں ڈوبنے سے، جلنے سے، مکان کی دیوار کے گرنے سے، کسی اونچی جگہ کے گرنے سے، بلکہ بعض احادیث میں فرمایا اے اللہ میں غم سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ کی پناہ مانگیے، اللہ سے مانگیے، اے اللہ غموں سے ہماری حفاظت فرما،
حادثات سے ہماری حفاظت فرما، سیلابوں سے ہماری حفاظت فرما، طوفانوں سے ہماری حفاظت فرما، بلکہ پوری امت کی حفاظت فرما۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن دعاؤں کا اہتمام فرماتے تھے ان دعاؤں کا خود بھی اہتمام کریں، اللہ سے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اور بالخصوص وطن عزیز پاکستان کو، پاکستان کے ہر بچے اور بڑے کو، مرد اور عورت کو، جوان اور بوڑھے کو، امیر اور غریب کو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے محفوظ فرمائے، ہر حادثے سے محفوظ فرمائے، ہر آفت سے محفوظ فرمائے۔ سامعین، اس مشکل گھڑی میں پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے، بالخصوص آفت زدہ قرار دیے جانے والے مری کو، مری کے جو وہاں پہ مشکل میں پھنسے ہوئے ہمارے بھائی ہیں، سیاح ہیں، اور جو ہمارے بھائی اور بہن اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے اجر کی دعا کیجیے، اور قبر کی آسانی کے لیے دعا کیجیے، ان کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیجیے۔ اور ایک قوم کی مثال یہی ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک جیسے پورے جسم میں ایک جگہ پہ کانٹا چبھ جائے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج مری میں وہ 16 ہیں، وہ 19 ہیں، یا اب تک کی رپورٹ کے مطابق 22 لوگ ہیں جو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت الفردوس کا ٹھکانہ بنائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے، ہماری یہ دعا ہے۔ اور ہم اپنے ملک کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، اپنے پاکستانی بھائی اور بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے، پوری جان فشانی کے ساتھ، پوری دل لگی کے ساتھ، ہر مشکل میں اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان مشکلات کا سینہ سپر ہو کے مقابلہ کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔